وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے الحاد پر بات کرنے کا موضوع ہے، عبودیت، غلامی، یہ ٹاپک مجھے دیا گیا ہے بات کرنے کے لیے. پہلی بات تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کی مسجد میں انتظامیہ کی طرف سے اتنے اہم موضوعات پر لیکچرز ہو چکے ہیں. آج بتا رہے تھے کہ 115 لیکچرار یہاں پر مختلف موضوعات پر لیکچر دے کے جا چکے ہیں. آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ الحاد کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی خدائی قانون کا پابند نہ سمجھے، اس کے لیے اسے خدا کا انکار کرنا پڑے تو وہ انکار کرنے پہ بھی راضی ہے، خدا کو ماننا پڑے کہ میں خدا کو، کریٹر کو مانتا تو ہوں، لیکن یہ بات کہ اس خدا نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی قانون آسمان سے نازل کیا ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا. اچھا، میں جب کوئی سینٹنس ادھورا چھوڑوں گا تو آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ آپ میرے ساتھ میرے بیان میں برابر کے شریک ہیں. دیکھیں، شریک کا لفظ آپ نے کہا نا، اچھا لگا، مجھے بہت مزہ آیا. جملہ کمپلیٹ کیا نا آپ نے، شریک کا لفظ آپ لوگوں نے بول دیا تو لگا کہ بھائی بیدان ہے ماشاءاللہ. تو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی قانون اور ضابطے کے پابند نہیں. اچھا، ایک قانون ایسا ہے جس کے سب پابند ہیں، وہ ہے ملکی قانون. اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ملکی قانون کو نہیں مانتا. جتنے بھی لبرل لوگ ہیں، جو نام نہاد لبرل جسے ہم کہتے ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، ان میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کسی ریاست کے لا کو بھی نہیں مانتا، میں آزاد ہوں. یہ تحریک کہیں نہیں چلتی. جتنے لوگ بھی اس بات کے قائل ہے کہ انسان آزاد ہے، کہتے ہیں ملکی قوانین کا بہرحال وہ پابند ہے. وجہ کیا ہے کہ اگر کسی ریاست میں رہ کے آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں ملکی قانون کا پابند نہیں ہوں تو ریاست کی طرف سے کوڑا برسے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ریاست چھوڑے گی نہیں. ریاست کہے گی جب تم ریاست میں رہتے ہو تو ملکی قانون کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا. اب کوئی لبرل اٹھے اور کہے کہ میرے پاس دلائل ہیں، میں اس پہ 6 کتابیں لکھ چکا ہوں، ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ آزادی ہے، تو میں نہیں مانوں گا، میں عورت کے حق کے لیے لڑوں گا کہ عورت بھی ریاست کے قانون کی پابند نہیں ہے. تو کیا کوئی ریاست کہے گی کہ لاؤ ذرا وہ 6 کتابیں، ہم بھی آپ کی وہ 6 کتابیں پڑھیں، دیکھیں شاید اس میں کوئی مضبوط دلائل ہوں؟ کوئی ہے ایسی ریاست؟ بولو نا. وہ نہیں مانیں گے. بھائی تمہاری ایسی کی تیسی یار، تو 6 کتابیں، تو 6000 بھی لکھ دے، ملک میں رہنا ہے تو ملکی قانون کو فالو کرنا پڑے گا. جو لوگ خدائی قانون کو نہیں مانتے نا، قرآن ان کے بارے میں پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کو دلائل سے سمجھ میں نہیں آ رہا. جو ہمارے نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مذہب کی پابندیوں کو نہیں مانتے. یہ کیا مذہب نے کہا یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ؟ بھائی کتا کھا لو اگر اس میں پروٹین ہے تو کیا خرابی ہے؟ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں کتے میں اور گائے میں دم کے علاوہ کوئی فرق ہے؟ بولو نا. سائز کا فرق ہے، کتا چھوٹا ہوتا ہے، گائے بڑی ہوتی ہے، اس میں گوشت زیادہ ہے، کتے میں کم ہے. گائے کے دم ہوتی ہے لمبی لیکن اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنی کتے کی ہوتی ہے، گول دم ہوتی ہے، خوبصورت. یہ فرق ہے. حلال حرام کا فرق نہیں. کہتے ہیں حلال حرام کیا ہے؟ لیگل ہے اللیگل ہے. گورنمنٹ نے اگر پرمیشن دی ہے تو کھا لو، گورنمنٹ کہتی ہے نہیں اللیگل ہے تو نہیں کھاؤ. تو یہ تو مذہبی لوگوں کے مسائل ہے نا. یہ حلال ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. لبرل لوگوں کے ہاں نکاح میں اور زنا میں کوئی فرق بولو نہیں. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو جس کے ساتھ چاہے. اب تو ہی اور شی کا فرق بھی ختم کر دیا. اب تو ہی اور شی کا بھی فرق ختم کر دیا. بل پاس کروا لو، جو چاہے لکھوا لو. یہ میرا شعر ہے. بل پاس کروا لو، جو چاہے لکھوا لو. پہلی دفعہ میں نے کوئی شعر کہا ہے. اپنے آپ کو ہی شو کروانا ہے تو ہی شو کروا لو، شی شو کروانا ہے تو شی شو. مذہب پابندی لگاتا ہے بھائی جو ہی ہے وہ قیامت تک ہی کا ہی رہے گا. تغییر خلق اللہ،
اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی آپ کو مذہب میں پرمیشن نہیں ہے. یہ نہیں کہ پورا ہی سے شی بن جائے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. جو آپ کی باڈی کے لوازمات ہیں نا، جو نیچر کا حصہ ہیں، ان میں آپ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے ان میں کاٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. ہی کو شی بنا دینا تو بہت ہی بڑا جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتفلجات، وہ عورتیں جو دانتوں میں گھسائی کر کے خلا پیدا کرتی ہیں، ان عورتوں پر اللہ کی لعنت. اللہ نے دانت جوڑ کے پیدا کیے تھے، انہوں نے دانتوں کی قدرت کی ڈیزائننگ کو کیا کر دیا؟ چینج. اس پر اللہ کی لعنت. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو جو مذہب آپ کے دانت اگر ملے ہوئے ہیں ان کو کھولنے کی اجازت نہیں دے رہا، وہ ہی کو شی ہونے کی اجازت دے دے گا یا شی کو ہی بننے کی اجازت دے دے گا؟ تغییر خلق اللہ. آپ کی ناک قدرتی طور پر تھوڑی موٹی ہے، آپ نے آپریشن کرا کے باریک کرا دی. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. گورے تو کراتے ہیں. پلاسٹک سرجری سے مائیکل جیکسن پورا ہی چینج ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا؟ جب مائیکل جیکسن پیدا ہوا کالا تھا، اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا. اس کی اماں تلاش کرتی تھی کدھر ہے، لائٹ جاتی، ان کے یہاں لائٹ جاتی نہیں، لیکن اگر کبھی اندھیرا ہوا تو اماں کو نظر نہیں آتا تھا. لیکن اس نے اللہ کی تخلیق کو بدلا، اتنا چٹا ہو گیا کہ دھوپ میں نظر آنا بند ہو گیا. ایسا ہوا کہ نہیں؟ ایسا چٹا ہو گیا تھا وہ. مائیکل جیکسن کے بچپن کی تصویریں دیکھو اور جب 50 سال کا تھا اس وقت کی دیکھو، آدمی کہتا ہے یہ پورا ہی چینج ہو گیا. مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. آج خواتین بہت زیادہ مسئلہ پوچھتی ہیں، نسل روکنے کے لیے بچہ دانی نکلوا دینا آپریشن کر کے. بھئی یہ جائز نہیں ہے، تغییر خلق اللہ ہے نا. عورت میں جو تولید کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ تو جڑ سے ہی ختم. یہ تو عورت ہی، وہ جو اس میں ایک صلاحیت اللہ نے رکھی تھی وہ کیا ہو گئی؟ ختم. لبرل لوگ بولیں گے اس میں کیا جا رہا ہے بھائی، ان کا پرسنل معاملہ ہے، وہ بچے پیدا کرے نہ کرے، ڈاکٹر صاحب نے اگر آپریٹ کر دیا تو پرسنل ہے نا. ہم کہتے ہیں چائنا والے کا کتا کھانا پرسنل معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ پرسنل ہونے کے باوجود مذہب اس کو اجازت نہیں دیتا. کیوں؟ انسان اپنی باڈی کا مالک نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے. جو مذہب کسی چائنا والے کو کتا کھانے کی اجازت نہیں دیتا، وہی کسی عورت کو بچہ دانی نکلوانے کی اجازت نہیں دیتا. آپ کتنے ہی دلائل کے انبار لگا دیں. تو مذہب میں جگہ جگہ ریسٹرکشنز ہیں، پابندیاں ہیں، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ مائک کی آواز مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کچھ اس کو سیٹنگ پہ لے کر آئیں. بہت شور نہیں ہو رہا؟ اچھا صحیح آ رہی ہے آواز. تو مذہب جگہ جگہ پابندیاں لگاتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. تو اب دنیا میں مذہب سے بغاوت پیدا ہو رہی ہے، خاص طور پر ہمارا پڑھا لکھا طبقہ. آپ تو سب کراچی یونیورسٹی سے منسلک لوگ ہیں، آپ لوگوں کا ایجوکیشن سے بہت گہرا تعلق ہے. ویسے کراچی میں کوئی یونیورسٹی ہو اور اس یونیورسٹی کا ایجوکیشن سے تعلق ہو، یہ بات معجزے سے کم نہیں ہے. لیکن مان لیتے ہیں پروفیسر حضرات تو ظاہر پڑھ لکھے ہی ہوتے ہیں، تو کراچی میں یہ بات مشکل سے مانی جاتی ہے کہ کوئی تعلیمی ادارہ ہو اور اس میں تعلیم بھی ہو، تو حیرت کی بات. سیاست تو تھی بہت، سیاسی ادارے تو یعنی تنظیمیں یونیورسٹیاں بہت ہوا کرتی تھی، اب شاید ایجوکیشن بھی آ گئی. ہمارے دور میں تو وہ ایک دھڑا وہ بنا ہوا ہے، دوسرا دھڑا وہ بنا ہوا ہے. اس تنظیم کا بندہ ادھر چلا گیا تو اس نے پھڑکا دیا، یہ ادھر چلا گیا تو اس نے پھڑکا. بہت ہم نے 90s میں یہ دیکھا ہے. خیر، تو آپ کا تعلق ایجوکیشن سے ہے. ایجوکیشن کی فیلڈ میں جب انسان آتا ہے تو صبح و شام سائنس پڑھتا ہے، صبح و شام گوروں کو پڑھتا ہے. انسان کی یہ نیچر ہے، جس سے علم لیتا ہے نا اس کے نظریات سے بھی متاثر ہوتا ہے وہ. تبھی تو شریعت میں ہے کہ ٹیچر کسی ایسے کو بناؤ جس کے نظریات سے آپ متفق ہو. لیکن یہ ہماری مجبوری ہے. ہمارے پاس سائنسدان مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس دنیاوی نالج ختم ہو گئی، تو ہم مجبور ہیں گورے سے لینے پر. شریعت کا حکم ہے بھائی علم جہاں سے ملو لے لو. لیکن گورے سے جب ہم علم لے رہے ہیں تو علم کے ساتھ ساتھ الحاد بھی وہاں سے آ رہا ہے، الحاد بھی آ رہا ہے، آزادی بھی آ رہی ہے. تو ہم یہ بھول گئے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم تو خدا کو ماننے والے اور اس کے قانون کو ماننے والے ہیں.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مذہب نے جگہ 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 اتنی پابندیاں لگائی ہیں، ان پابندیوں کی وجہ سے جو الحاد پرست لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، جو آزادی کے قائل ہیں، وہ مذہب کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے کہ یار یہ سائیڈ پہ رکھو، کتے اور گائے میں ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مذہب کو تو نکالا، ریاست کے قانون کو نہیں نکالا انہوں نے۔ کیوں؟ ریاست کو وہ بھی مانتے ہیں کہ ریاست کے قانون کو فالو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ریاست چھوڑے گی نہیں آپ کو، بغاوت کا کیس کر کے اندر کر دے گی۔ تبھی قرآن کہتا ہے کہ یہ جو مذہبی پابندیوں کو نہیں مانتے، اس کی وجہ ان کی وہ کتابیں نہیں ہیں، ان کے وہ دلائل نہیں ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کے قانون کو توڑنے میں خطرہ ہے کہ ریاست انتقام لے گی۔ خدا کے قانون کو توڑنے میں یہ مطمئن ہے کہ کوئی انتقام لینے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا انتقام آخرت میں ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں آخرت ڈے آف ججمنٹ ہے بھی یا نہیں ہے، بل ہم منہا عمون۔ آگے قرآن کہتے ہیں نا 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 نا، شک میں نہیں ہے، آخرت کے بارے میں جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں، غور کرتے ہی نہیں ہیں۔ غور کریں تو آخرت پر بھی یقین ہو جائے ان کو۔ کیا زبردست آیت ہے یا نہیں؟ کیونکہ فوراً نہیں ہے نا، سامنے نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ آپ غور کرنا شروع کریں نا ایک دفعہ، تو پھر آپ کو اگلے اسٹیپ پہ جانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے اگلے اسٹیپ پہ جانا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس سے اگلے اسٹیپ پہ، اور آپ کو پتا ہے آخر میں آ کے پھنس سکتا ہوں، پہلے اسٹیپ سے ہی غور کرنا چھوڑ دو۔ یہ قرآن کی اس آیت کا مطلب ہے بل ہم منہا عمون، یہ آخرت کے معاملے میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے ان کو کہ یقین ہے، اگر غور کریں تو یقین ہو جائے کہ آخرت ہوگی۔ کیسے یقین ہو جائے وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ گورا بھی اگر غور کرے نا آخرت کے بارے میں، اسٹیپ بائی اسٹیپ غور کرے، اس کو بھی یقین آئے گا کہ ڈے آف ججمنٹ ہے، ایک دن ہے جس میں خدا حساب لے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے یہ غور و فکر نہیں کرتے، جان کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ دنیا کی عیاشیوں اور مستیوں میں کوئی فرق نہ آئے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن کی اس آیت کو سمجھانے کے لیے۔ میرے بیان پر اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، پورے بیان میں آیت ایک پڑھتے ہو، ایران توران بہت کر رہے ہوتے ہو۔ میں آیت ایک پڑھتا ہوں لیکن اسی آیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے ایران توران کرنا پڑتا ہے مثالوں سے۔ آیت ایک ہی ہوتی ہے، تو وہ جو میری مثالیں یا لطیفے ہیں وہ اس آیت سے ہٹ کر نہیں ہوتے۔ اگر ہٹ کر ہوتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ یہ صرف لطیفہ آپ کو فریش کرنے کے لیے، اس کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض دفعہ درمیان میں کھانا میں چٹنی، سیلڈ، رائتا وغیرہ آتا ہے نا، نیمو ویمو، یہ سب گریبیاں ہوتی ہیں نا، تو یہ تو بیان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ تھک جاتے ہیں ورنہ۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ لوگ آخرت سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے، اندھے بنے ہوئے۔ اس کی مثال، ایک لڑکے نے دیکھا کہ بھئی میرے ساتھ کے جتنے دوست ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں، پھر اس نے دیکھا اپنے بڑوں میں کہ جنہوں نے بچپن میں پڑھے لکھا وہ انجینئر بن گئے، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی سائنٹسٹ بن گیا، کوئی یہ بن گیا، کوئی وہ بن گیا، سب کے بڑے بڑے گھر بنگلے، اور جو نہیں پڑھا وہ رکشہ چلا رہا ہے، وہ ٹماٹر کے ٹھیلے لگا کے بیچارہ بیچ رہا ہے، کوئی کدال چلا چلا کے، کوئی کنویں کھود کھود کے، یعنی محنت بہت ہو رہی ہے اور ارننگ بہت اس کی تھوڑی سی، رشتہ اس کو کوئی نہیں دے رہا۔ ایک نوجوان نے یہ انجام دیکھا ہے نا، نوجوان نے یہ انجام دیکھا کہ جو پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، جو پڑھنے لکھنے والے نہیں ہیں ان کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ بڑا بھیانک انجام ہو رہا ہے۔ اب اس کے ابا نے اس کو سمجھایا، بیٹا تو بھی پڑھ لیا کرنا، صبح اٹھ جایا کر، یونیورسٹی یا اسکول چلا جایا کر۔ اور ابا اس کو اس برے انجام سے ڈرا رہا ہے کہ دیکھ فلاں کا حال کیا ہوا، فلاں کا حال کیا ہوا، فلاں کا حال کیا ہوا۔ بچہ اگر غور کرنا شروع کرتا ہے نا کہ یار میں بھی ایسا ہو سکتا ہوں، تو اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی۔ اب یہ ٹانگیں کانپنا اردو میں ختم ہو گیا ہے، یہ جدید جو اردو ہے اس میں کانپیں ہی ٹانگیں گی، اب ہمیشہ یاد رکھو، اب ٹانگیں کانپنا یہ نئی اردو مارکیٹ میں آئی ہے۔ اور یہ جو یونیورسٹی میں اگر کوئی اردو ادب کے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈکشنری سے کانپنے کا لفظ نکال کے ٹانگنا ڈال دیں اس میں، اور ٹانگے کو نکال کے کانپنا کر دیں، یا کم از کم اتنا کر دیں کہ اردو میں ایک لغت اب یہ بھی ہے، ایکسنٹ ہوتا ہے نا، اور لغات کا اختلاف ہوتا ہے کہ فلاں کے ہاں یہ یوں پڑھا جاتا ہے، فلاں کے ہاں یہ یوں پڑھا جاتا ہے۔
تو اب بچہ کیا کرتا ہے, وہ سوچتا ہے تو اس کی بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے اس کو کہ یار یہ میرا فیوچر تو کیا ہو رہا ہے بڑا بھیانک. اب نہ اس کا بنٹے کھیلنے میں دل لگ رہا ہے. بنٹے اب تو بچوں نے کھیلنا ہی چھوڑ دیا. ہمارے ہاں تو بچپن میں شرارتی بچے ہوتے تھے, بنٹے کھیلتے تھے سارا دن, بیٹھ لٹو کھیلتے تھے, پٹتے تھے اپنے ماں باپ سے. اب اس کی جگہ ویڈیو گیم آ گیا ہے نا, پب جی کھیل رہے ہیں. وہ بنٹے پھر بھی اس ویڈیو گیم سے اچھا تھا جس پہ ہم ابا سے پٹا کرتے تھے. اس ویڈیو گیم سے 1000 گنا بہتر تھا. اس میں سروائیکل پین کا خطرہ نہیں تھا بنٹوں میں. تھوڑا سا ہل جل لیتے تھے, وہ ایک بنٹا وہاں جا رہا ہے تو اٹھا کے لاتے تھے. ویڈیو گیم میں تو مسلسل وہیں بیٹھے بیٹھے کمرے خراب ہو گئی ہیں لوگوں کی, بچوں کی. اس کی ریس سے جو کھوپڑی کو نقصان ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو آپ نے کیا کیا, اب بچے کو بار بار خیال آ رہا ہے کہ یار بنٹے کھیلنے جا رہا ہوں تو یار میرا فیوچر خراب ہونے والا ہے. میں سوتا رہ گیا سارا دن, یونیورسٹی نہیں جا رہا تو میرا فیوچر خراب. تو اس کا ایک حل تو یہ کہ فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے کہ یار یہ چھوڑ دو بنٹے, یہ چھوڑ دو پب جی, یہ چرس, ہیروئن اور یہ سارا دن راتوں کو گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گپے مارنا, یہ زندگی چھوڑ دو, اس کا انجام بھیانک ہے. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے اپنے والد صاحب سے اور بڑے بزرگوں سے کہ جو دوستوں میں ٹائم ضائع کرتا ہے نا, پیسہ اڑا دے سارا دوستوں میں, تو پیسہ تو جاتا ہے, اس کے بعد دوست بھی چلے جاتے ہیں. جب پیسہ ختم ہوتا ہے نا دوستوں پہ اڑا کے, تو پیسہ بھی گیا اور بالآخر وہ دوست بھی گئے. ایسا نہیں ہوتا کہ دوست کہیں اس نے ہم پہ اتنا پیسہ اڑایا تو اب ہماری دوستی کیا ہو گئی پکی. ایسا نہیں ہوتا, بیوی کے ساتھ نہیں ہوتا ایسا, تو دوستوں کے ساتھ کہاں ہوگا. آپ نے اپنی بیگم کو شاپنگ کرا کے سارا پیسہ اڑا کے جس دن آپ زیرو پہ ہوئے, بیگم فوراً کورٹ میں جا کے کھلا لے گی, سوائے ان بیگموں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. لوگوں کی جو وہ بیگمات جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. خواتین غصہ کرتی ہیں نا ہمارے خلاف, آپ کے خلاف تھوڑی, آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو جب بیگم ساتھ چھوڑ دیتی ہے, جب آپ کی جیب میں پیسے ختم ہو جائیں, ختم بھی اسی کی وجہ سے ہوئے, تو دوست کیا کس کھیت کی مولی ہے, اس کا تو کوئی خونی رشتہ تھوڑی ہے. تو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ بیٹا دوستوں پہ جو پیسہ اڑا دے گا, پیسہ بھی جائے گا اور دوست بھی جائیں گے, تو پڑھائی پہ توجہ دو. جب پیسہ آنا شروع ہوگا دوست خود بخود, دوستوں کو بھگاؤ گے بھی تو بھی نہیں بھاگیں گے, بھگاؤ گے تو بھی نہیں بھاگیں گے. جب کوئی رشتہ لینے جاتا ہے نا, رشتہ نہیں ملتا تو روتا ہوا میرے پاس آتا ہے, مفتی صاحب میں آپ کہتے ہو شادیاں کیا کرو, ہم تو ایک نہیں مل رہی. تو میں کہتا ہوں بیٹا تم پیسہ کماؤ, پیسہ کماؤ. جب پیسے کماؤ گے نا تو پھر تم آگے آگے اور رشتے پیچھے پیچھے. صحیح ہے نا, تم آگے آگے بھاگو گے, رشتے کیا ہوں گے پیچھے پیچھے. یہ دنیا کا نظام آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, میں وہ رپورٹ پیش کر رہا ہوں, ترغیب نہیں دے رہا اس کی, رپورٹ پیش کر رہا ہوں کہ مارکیٹ میں چل یہ رہا ہے بہرحال. اچھا خیر, کہیں اور کو بیان نہ نکل جائے. تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بچہ فیوچر کا بھیانک انجام سوچے, اور سوچ سوچ کے پھر اس کا وقتی نقصان یہ ہوگا کہ بنٹوں میں اس کا مزہ کرکرا ہونا شروع. گٹر کے ڈھکنوں پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا, لیکن سوچے گا بھائی تھوڑے دنوں میں یہ دوست بھی مارکیٹ سے شارٹ ہونے والے. اب اس دو کام میں سے ایک کام کرے گا, یا تو اس فیوچر کو سوچ سوچ کے گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھنا چھوڑ دے گا. اب تو کراچی میں الحمدللہ عام طور پر گٹروں کے ڈھکنوں کی سہولت بھی گورنمنٹ نے ختم کر دی ہے, جہاں چھڑے چھاٹ لڑکے بیٹھ کے گپے مارے, گٹروں سے ڈھکن ہی غائب ہو رہے ہیں الحمدللہ. یہ بڑا اچھا اقدام ہے حکومت کراچی کی طرف سے, سندھ کی حکومت کی طرف سے, کہ گٹر کے ڈھکن بھی چوری کروا دیے انہوں نے, سریا نکال کے چرسی لوگ بیچ دیتے ہیں تاکہ قوم میں پڑھائی کا رجحان بڑھے. یہ اچھا ہے نا, ایک اچھا اقدام ہے بھائی, اچھے کو تو اچھا ہی کہنا چاہیے, تاکہ نوجوان لڑکوں کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی تو پڑھائی میں دلچسپی لیں گے. تو سندھ گورنمنٹ کے بہت سارے فضائل ہیں, کبھی انشاءاللہ اس پر ایک پورا بیان کروں گا میں کہ کتنے اچھے اچھے اقدامات کیے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ بھائی فیوچر کا سوچ کے انسان کا بچہ بن جائے. ایک طریقہ یہ ہے کہ فیوچر کو بالکل نظر انداز کر دے, تاکہ جو موجودہ مزے ہیں ان کو تو صحیح طرح سے کیش کرائے نا بھئی, یا تو ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے. آپ کسی کے سامنے موت کا تذکرہ کریں نا, دو طرح کے لوگ ہیں, یا تو وہ غور سے سنیں گے, بولیں گے یار بات تو صحیح کر رہے ہیں, مرنا تو ہے ایک دن, تو انسان کے بچے بن جاؤ. ایک طرح وہ ہوں گے جو کہیں گے یار اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, کیوں خام خامے ہماری زندگی کے مزوں کو خراب کر رہے ہو, جب مرنا ہوگا مر جائیں گے, ابھی تو زندہ ہے نا, ابھی کوئی اچھی باتیں کرو, کھانے پینے کی باتیں کرو, نئی فلم آنے والی ہے, بتاؤ یار وہ دیکھنے چلتے ہیں, میچ ابھی دوبارہ پتہ نہیں کس کس کا میچ ہونے والا ہے, وہ دیکھتے ہیں چل کے, کیا ابھی کوئی بات ہے یہ. تو بالکل یہی چیز کافر نے کی ہے آخرت کے ساتھ. جو ملحد اور لبرل لوگ ہیں نا,
انہوں نے کس کے ساتھ کیا یہ؟ آخرت. قرآن کہتا ہے کہ یہ غور ہی نہیں کرتے آخرت کے بارے میں, جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو پتا اگر ہم نے غور کیا تو یا تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آخرت ہے ہی نہیں, یا اس پہ پہنچیں گے کہ آخرت ہے. اگر ہم اس پہ پہنچ گئے کہ آخرت ہے تو یہ تو سارے مزے ہمارے خراب ہو جائیں گے. پھر کتے اور گائے میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا, زنا میں اور نکاح میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا, بے پردگی اور پردے میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. تو غور نہیں کرتے, کریں تو اسی نتیجے پہ پہنچیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, قرآن اتنا ببانگے دھول ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ کوئی بھی عقل پرست آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا, اگر وہ عقل کا صحیح استعمال کرے تو بالآخر اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ آخرت بھی ہے, سزا بھی ملے گی, اور مجھے مذہب کو ماننا بھی پڑے گا. ایسی کون سی مذہب میں اتنے 2 اور 2 4 کی طرح دلائل ہیں کہ نتیجہ بالآخر یہی نکلے گا؟ ایسی کون سی ایسی چیز ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پہلی بات تو دوبارہ اس کو واضح کریں, یہ مذہب کو فالو, ریاست کے قانون کو فالو کرتے ہیں, ریاست کے قانون کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی, کیونکہ ریاست کوڑا برسائے گی, رزلٹ نظر آ رہا ہے, پڑے گا کوڑا. اللہ کی جو ریاست ہے اس قانون کی یہ بات اس لیے نہیں کرتے, وہاں ان کو آزادی چاہیے, وہاں ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ آزادی چاہیے. کیوں؟ کوڑا برسنے کا ان کو خوف نہیں ہے. اور کیوں خوف نہیں ہے؟ کیا ان کو یقین نہیں ہے؟ نہ, اس پہ غور ہی نہیں کرتے. یہ غور کریں تو وہاں بھی خوف پیدا ہو, اور وہاں بھی پھر اس آزادی کی باتیں نہ کریں جو آزادی یہ لے کے چل رہے ہیں. تو 2 نظریات ہیں دنیا میں. کچھ تو ہیں کہتے ہیں ہم کسی قانون, ریاست کے قانون کے سب پابند ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, اس کے سب کیا ہیں؟ پابند ہیں. اصل پھڈا جو مذہب کو فالو کرنے والے اور جو فالو نہیں کرتے ان کا یہ ہے کہ مذہب کو فالو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اس کے لیے ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی آواز اٹھائی جاتی ہے. ویمن رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب نے عورت کو پر جو پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں سے عورت کو آزاد کیا جائے. ہیومن رائٹس کا اصل مطلب جو تھا وہ تھا, ہمیں اس سے بحث نہیں. آج کل جو مطلب ہے نا ہیومن رائٹس کا, وہ مطلب ہے کہ انسانوں پر مذہب نے جو پابندیاں لگائی ہیں انسانوں کو ان پابندیوں سے آزاد کیا جائے. اگر آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں گے تو انسانوں سے بڑا پھر فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. کوئی بھی دنیا میں آزاد نہیں ہے. آپ صبح سے لے کے شام تک کلچر کے پابند ہوتے ہو, خاندانی رسومات کے پابند ہوتے ہو, ملکی قوانین کے پابند ہوتے ہو, ڈاکٹروں کے مشوروں کے پابند ہوتے ہو, اتنی ساری